آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
يقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآله. ہو گئی بے پدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، آج ہے فرش غم پہ اہل عزا، آج ہے فرش غم پہ اہل عزا، باپ کے غم میں نوح گر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، روک لے اپنے آنسوں کو ذرا، روک لے اپنے آنسوں کو ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، دیکھنا ایک دن دکھائے گی، دیکھنا ایک دن دکھائے گی، شام تجھ کو یہی سحر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، مجمع عام ہوگا گلیوں میں، مجمع عام ہوگا گلیوں میں، اور ہو
ہوگی برہنہ سر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا سے رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا سے جا رہا ہے تیرا پدر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب کم ہے اب روئے جس قدر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره محمد مصطفى صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته سلطان اولیاء شاہ سوار لافتہ لنگر آسمان و زمین و وجہ اللہ عین اللہ ید اللہ اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے محمد اور اس کی آل کو عزت اور بزرگی عطا کی اور اس نے انہیں منصبہ رسالت اور امامت بخشا اور انہیں شجرہ طیبہ قرار دیا۔ مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کے اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کتنا کریم ہے وہ مالک جس نے دنیا میں انسانوں کو بغیر ہادی کے کبھی بھی نہیں چھوڑا اور ہر زمانے میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانوں کو کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا۔ ہدایت کے ذریعے اس نے اپنی چنندہ مخلوق کو ان کی طرف مائل کیا۔ ہدایت کے سلسلہ مبارک کے پہلے ستون کا نام علی ہے۔ علی وہ کہ جس نے کعبے میں پیدا ہو کر یہ بتا دیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، نہ کسی انسانی شورا کے منتخب کردہ ہے۔ یہ صرف تنہا علی کا شرف ہے کہ خانہ کعبہ میں آپ کی آمد ہوئی۔ صداقت حق کے سرتاج کو علی کہتے ہیں، صداقت حق کے سرتاج کو علی کہتے ہیں،
مشیت رب کے مزاج کو علی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک اور صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی تمام اوصیاء اور انبیاء سے بلند ہے، اور اس بات کی دلیل کبھی تو ہمیں قرآن سے آیت مباہلہ میں ملتی ہے، جبکہ قرآن علی کو نفس پیغمبر بتاتا ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو کبھی علی خود مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ان تمام معجزات کو کرتے دکھائی دیتے ہیں جو ہر نبی نے اپنے دور میں علیحدہ دنیا کو دکھائے. ابھارے ڈوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے. جہاں میں بندے گانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو. علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو. خدا وندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی وہ شخصیت جس کا نام علی الاعلیٰ نے رکھا. علی کی محبت اور فضائل ایک ایسا سمندر ہے جس میں انسان محو ہو کر مکمل طور سے فنا ہو سکتا ہے. اس میں اترنے کے لیے منبر سلونی کی مدد درکار ہے. علم کا کرشمہ دیکھا جائے تو مسجد کوفہ سے مسلسل اعلان ہو رہا ہے سلونی کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. یہ انداز بیان ہی بتا رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا کمال کیا تھا اور علی مرتضیٰ کا دور کیا تھا. مومنین کرام، علم کے ساتھ بہادری کو دیکھا جائے تو جھولے میں اژدہا کے ٹکڑے کرتے ہوئے نظر آئے. سخاوت کو دیکھا جائے تو گھر پر زمین و آسمان تک مانگنے والوں کی قطاریں نظر آئیں. عبادت کا کیا کہنا کہ خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، اور ایک رات کا سو جانا خدا کی مرضی کو حاصل کر لینا. دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں. حق پر نور نظارے کو علی کہتے ہیں. تم تو کہتے ہو کہ علی کا سہارا ہے بدعت. ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا کی مشہور حدیث کو شاعر نے یوں بیان کیا کہ میری ماں کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے اپنی شیر میں مجھے علی کی ولا دی. واقعی یہ جو ہمارے والدین نے ہمیں عشق علی دیا ہے، ہم ان کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. علی کی فضائلوں نے آپ کے دلوں کو سرور دیا. آج میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں علی کے والدین پر، خصوصاً ان کی ماں فاطمہ بنت اسد. ایک صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سب کو پتہ ہوگا بی بی فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب نے ہر ممکنات کے ذریعے
کے ذریعے رسول کی حفاظت کی، مدد کی اور اپنے زیر کفالت میں رکھا۔ رسول بہت کم سن تھے جب حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کی سپرد کیا تھا۔ جب وہ انہیں گھر لائے تو وہاں اور بھی بچے موجود تھے۔ اس وقت امام علی کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کے صحن میں ایک درخت ہوتا تھا جس پہ کھجوریں ہوتی تھیں اور جس پر وہ ہر صبح رسول اللہ کے لیے کھجوریں الگ کر دیا کرتی تھی۔ رسول عام بچوں سے مختلف تھے، تدبر اور تفکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اکثر باقی بچے کھجوریں کھا لیا کرتے تھے تو اس لیے وہ رسول کے لیے کھجوریں الگ کرتی تھی۔ ایک روز ساری کھجوریں ختم ہو گئی۔ بی بی بہت پریشان ہو گئی۔ اتنے میں رسول تشریف لے آئے، سبب پوچھا۔ جب وجہ بتائی، رسول درخت کے پاس گئے، حکم دیا۔ درخت پر فوراً تازی کھجوریں آ گئیں اور آپ نے کہا کہ اب یہ درخت آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے فوراً بے ساختہ دعا میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر بے نفس ہی۔ اور دیکھیے ایک ماں کی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے کہ خود مباہلہ میں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا علی نفس محمد، ایک صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام علی کی ولادت کا واقعے سے سب واقف ہیں، میں اس کو بیان نہیں کروں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ افضل ہیں یا دیگر انبیاء، تو مولا نے قرآن کے ذریعے دلیل دی اور بیان کیا کہ انہوں نے کیا کیا اور مولا نے کیا انجام دیا۔ مگر جب حضرت عیسیٰ کا سوال آیا تو مولا نے اپنی ماں کا ذکر کیا۔ جب حضرت عیسیٰ کا وقت ولادت تھا تو بی بی مریم سے کہا گیا کہ آپ مسجد سے دور چلی جائیں، جبکہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو کعبے پر بلوایا گیا۔ اب عزاداروں، بی بی مریم بتول تھی، معصومہ تھی، عصمت کے اس درجے پر فائز تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت کو توڑا۔ کیونکہ بی بی مریم کا کوئی کفو نہیں تھا، لہٰذا بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی اور اس پاک بی بی سے کہا گیا کہ آپ عبادت کی جگہ سے دور چلی جائیں، اور بی بی فاطمہ کو کعبے پر بلوایا گیا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اگر بی بی مریم معصومہ ہے، طاہرہ ہے، بتول ہے، تو فاطمہ بنت اسد کم از کم ان کے برابر تو ہے۔ آئیے اسے ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں۔ ایک درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سورہ مریم میں بی بی مریم کو فرشتوں نے آ کے کہا کہ آپ کو پاک رکھا گیا، تمام نساء عالمین میں سے چن لیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی کفو نہیں تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو کعبے پر بلوایا گیا۔ تو آپ سوچئے عصمت مادر علی، جب ان کی عصمت کا یہ عالم ہے تو ان کے کفو حضرت ابو طالب کا کیا مقام ہوگا۔ ایک درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مشہور حدیث ہے کہ اگر سارے عالم کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایمان ابو طالب دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ایمان ابو طالب بھاری ہوگا۔ نبوت ہو
امامت ہو، ولایت ہو، شہادت ہو، سبھی نے پرورش ذہن ابو طالب سے پائی ہے، نسل قربان کی ہے، اپنا خون دیا ہے حضرت ابو طالب نے، پروان چڑھایا ہے اولاد ابو طالب نے اسلام کو۔ ایک سجدہ مسجد کوفہ میں، فزتو برب الکعبہ، آج 20 رمضان ہے عزاداروں، ہمارے مولا بے حد تکلیف میں ہے، چہرہ زرد ہے، بچوں کو بلایا، صبر کی تلقین دی، مگر حسین نہیں نظر آئے، کہا بیٹا حسن جاؤ حسین کو بلاؤ، تو کیا دیکھا، حسین ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، بابا کے پاس لے کے گئے، بابا نے سبب پوچھا، کہا جب نانا اس دنیا سے گئے تھے آپ نے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جب ماں اس دنیا سے گئی تھی آپ نے ہمیں سینے سے لگایا تھا، اب آپ جا رہے ہیں ہمیں کون تسلی دے گا، کون سینے سے لگائے گا۔ مولا نے سینے سے لگایا، حسین کو تسلی دی، پیار کیا، مگر ہائے حسین کی بیٹی سکینہ کربلا و شام میں، آپ نے رو لیا عزاداروں، مجلس تمام ہو گئی، بس 2 جملے سن لیجئے۔ مولا نے ہاتھوں کے اشاروں سے بیٹی زینب کو بلایا، اپنا زخمی سر کاندھوں پہ رکھا، نہ جانے کیا باتیں ہوئیں، بابا بولتے جا رہے تھے، بیٹی سر ہلاتی جا رہی تھی، مگر ہائے ایک دن جب راز کھلا زینب دربار میں جا رہی تھی، ایک مرتبہ یا علی کہہ کر بیٹھ گئی، مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ گھبرا گئی، کہا بیٹا سجاد میں گھبرائی نہیں، میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ ایک دن آئے گا جب تم یزید کے دربار میں جاؤ گی، گھبرانا نہیں میں ساتھ جاؤں گا۔ یہ بیٹی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے، ایک مرتبہ یہ کہہ کر اٹھی، السلام علیک یا امیر المؤمنین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہی آمین۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما الہی، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما الہی، ماتم حسین۔ علی کا شاہ کے برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہاں یہ رو کر کہا، ایک ہلکا اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، کیوں چلائی تیگ حیدر پر بن
بتا قتل قرہ کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئی، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئی، ہائے تازہ ہو گئی۔ غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی۔ ہے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ کے برگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یہ رو کر کہا۔ ایک ہلکا اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے